الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 98 پارٹ 3 تفسیر خزائن العرفان پارہ 30واں 30th سورۃ الفجر کی پہلی آیت مبارکہ سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ سورہ فجر مکیہ ہے، اس میں 30 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ الفجر مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 29 یا 30 آیتیں، 139 کلمے، 597 حرف ہیں۔ اس صبح کی قسم، مراد اس سے یا یکم محرم کی صبح ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا یکم ذی الحجہ کی جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد اس سے ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ وہ رات کے گزرنے اور روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے طلب رزق کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے، اور یہ مردوں کے قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت و مناسبت رکھتا ہے۔ اور 10 راتوں کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مراد ان سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے، اور حدیث شریف میں اس عشرہ کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کی راتیں مراد ہیں، یا محرم کے پہلے عشرہ کی۔ اور جفت اور طاق کی، ہر چیز کے یا ان راتوں کے یا نمازوں کے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جفت سے مراد خلق اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رات کی جب چل دے یعنی گزرے، یہ 5ویں قسم ہے عام رات کی، اس سے پہلے 10 خاص راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص شب مزدلفہ مراد ہے، جس میں بندگان خدا طاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے، جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جو کثرت ثواب کے لیے مخصوص ہے۔ کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی یہ امور ارباب عقل کے نزدیک ایسی عظمت رکھتے ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ موقد کرنا شایع ہے، کیونکہ یہ ایسی عجائب و دلائل پر مشتمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جواب قسم یہ ہے کہ کافر ضرور عذاب کیے جائیں گے۔ اس جواب پر اگلی آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، اور ارم حد سے زیادہ طول والے جن کے قد بہت دراز تھے، انہیں عاد ارم اور عاد اولا کہتے ہیں۔ مقصود اس سے اہل مکہ کو خوف دلانا ہے کہ عاد اولا جن کی عمریں بہت زیادہ اور قد بہت طویل اور نہایت قوی اور توانا تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کافر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور عذاب الہی سے کیوں بے خوف ہیں؟
کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، زور و قوت اور طول قامت میں۔ عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہے، جس نے دنیا پر بادشاہت کی اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے، اور اس نے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں جنت بنانی چاہی اور اس ارادہ سے ایک شہر عظیم بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں اور رستوں میں بنائے گئے، سنگ ریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں، قسم قسم کے درخت حسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی عہد میں حضرت عبداللہ بن کلابہ صحرائے عدن میں اپنے گمے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زیب و زینت دیکھی اور کوئی رہنے بسنے والا نہ پایا۔ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ یہ خبر امیر معاویہ کو معلوم ہوئی، انہوں نے انہیں بلا کر حال دریافت کیا، انہوں نے تمام قصہ سنایا تو امیر معاویہ نے کعب احبار کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، اور آپ کے زمانہ میں ایک مسلمان سرخ رنگ، کبود چشم، کثیر القامت یعنی نیلی آنکھوں، چھوٹے قد والا، جس کی ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کی تلاش میں داخل ہوگا۔ پھر عبداللہ بن کلابہ کو دیکھ کر فرمایا بخدا وہ شخص یہی ہے۔ اور سمود جنہوں نے وادی میں یعنی وادی القرا میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں اور مکان بنائے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا۔ اور فرعون کہ چومیخا کرتا یعنی سخت سزائیں دیتا اس کو جس پر غضبناک ہوتا تھا۔ اب عاد و ثمود و فرعون ان سب کی نسبت ارشاد ہوتا ہے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور معصیت و گمراہی میں انتہا کو پہنچے اور عبدیت کی حد سے گزر گئے، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، کفر اور قتل اور ظلم کر کے، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ یوں نہیں، یعنی عزت و ذلت دولت و فقر پر نہیں، یہ اس کی حکمت ہے، کبھی دشمن کو دولت دیتا ہے، کبھی بندہ مخلص کو فقر میں مبتلا کرتا ہے۔ عزت و ذلت طاعت و معصیت پر ہے، کفار اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور باوجود دولت مند ہونے کے ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیتے جن کے وہ وارث ہیں۔ مقاتل نے کہا کہ امیہ بن خلف کے پاس قدامہ بن مذعون یتیم تھے، وہ انہیں ان کا حق نہیں دیتا تھا اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو۔
اور حلال و حرام کا امتیاز نہیں کرتے اور عورتوں اور بچوں کو ورثہ نہیں دیتے، ان کے حصے خود کھا جاتے ہو۔ جاہلیت میں یہی دستور تھا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، اس کو خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور اس پر پہاڑ اور عمارت کسی چیز کا نام و نشان نہ رہے، اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے کتار کتار، اور اس دن جہنم لائی جائے، جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ پر 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کھینچیں گے، اور وہ جوش و غضب میں ہوگی، یہاں تک کہ فرشتے اس کو عرش کے بائیں جانب لائیں گے۔ اس روز سب نفسی نفسی کہتے ہوں گے، سوائے حضور پرنور حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کہ حضور یا ربی امتی امتی فرماتے ہوں گے۔ جہنم حضور سے عرض کرے گی، یا سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا میرا کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر حرام کیا ہے۔ اس دن آدمی سوچے گا اور اپنی تقصیر کو سمجھے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، اس وقت کا سوچنا سمجھنا کچھ بھی مفید نہیں۔ کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ تو اس دن اس کا سا عذاب، یعنی اللہ کا سا کوئی نہیں کرتا، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا۔ اے اطمینان والی جان جو ایمان و ایقان پر ثابت رہی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے حضور سر طاعت خم کرتی رہی، یہ مومن سے وقت موت کہا جائے گا جب دنیا سے اس کے سفر کرنے کا وقت آئے گا۔ اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ البلد۔ سورہ بلد مکیہ ہے، اس میں 20 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ بلد مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 20 آیتیں، 82 کلمے، 320 حرف ہیں۔ مجھے اس شہر کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ کی، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ عظمت مکہ مکرمہ کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رونق افروزی کی بدولت حاصل ہوئی، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ والد سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد سے آپ کی امت مراد ہے۔ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کہ حمل میں ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، کسب معاش اور حیات و موت کی مشقتوں کو برداشت کر لے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یہ آیت ابو الاشد اسید بن کلدہ کے حق میں نازل ہوئی، جو نہایت قوی اور زور آور تھا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا تھا، 10 آدمی اس کو کھینچتے اور وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہرگز نہ نکل سکتا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، معنی جی ہیں کہ یہ کافر اپنی قوت پر مغرور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے، کس گمان میں ہے،
اللہ قادر برحق کی قدرت کو نہیں جانتا؟ اس کے بعد اس کا مقولہ نقل فرمایا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں لوگوں کو رشوتیں دے دے کر تاکہ حضور کو آزار پہنچائیں۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ یعنی کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اسے نہیں سوال کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا، کس کام میں خرچ کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے تاکہ اس کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں جن سے دیکھتا ہے، اور زبان جس سے بولتا اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے، اور 2 ہونٹ جن سے منہ کو بند کرتا ہے اور بات کرنے اور کھانے اور پینے اور پھونکنے میں ان سے کام لیتا ہے، اور اسے 2 ابری چیزوں کی راہ بتائی، یعنی چھاتیوں کی کہ پیدا ہونے کے بعد ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا رہا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر و وافر ہیں، ان کا شکر لازم۔ پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، یعنی اعمال صالحہ بجا لا کر ان جلیل نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اس کو گھاٹی میں کودنے سے تعبیر فرمایا، اس مناسبت سے کہ اس راہ میں چلنا نفس پر شاق ہے۔ اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے اور اس میں کودنا کیا، یعنی اس سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ اس کی تفسیر وہ ہے جو اگلی آیتوں میں ارشاد ہوتی ہے۔ کسی بندے کی گردن چھڑانا غلامی سے، خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح کے مکاتب کو اتنا مال دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی اسیر یا مدیون کے رہا کرانے میں اعانت کرے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ اختیار کر کے اپنی گردن عذاب آخرت سے چھڑائے، یا بھوک کے دن کھانا دینا، یعنی قحط و گرانی کے وقت کے اس وقت مال نکالنا نفس پر بہت شاق اور اجر عظیم کا موجب ہوتا ہے۔ رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو جو نہایت تنگ دست اور درماندہ یعنی ناچار، نہ اس کے پاس اوڑھنے کو ہو نہ بچھانے کو۔ حدیث شریف میں ہے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا جہاد میں سعی کرنے والے اور بے تکان شب داری کرنے والے اور مدام یعنی پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والے کی مثل ہے۔ پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے، یعنی یہ تمام عمل جب مقبول ہے کہ عمل کرنے والا ایماندار ہو، اور جب ہی اس کو کہا جائے گا کہ گھاٹی میں کودا اور اگر ایماندار نہیں تو کچھ نہیں، سب عمل بیکار۔ اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں، معصیتوں سے باز رہنے اور طاعتوں کے بجا لانے اور ان مشقتوں کے برداشت کرنے پر جن میں مومن مبتلا ہو، اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کریں۔ یہ داہنی طرف والے ہیں جنہیں ان کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور عرش کے داہنے جانب سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے کہ انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور عرش کے بائیں جانب سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی کہ نہ اس میں باہر سے ہوا آ سکے نہ اندر سے دھواں باہر جا سکے۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ الشمس۔ سورہ شمس مکیہ ہے، اس میں 15 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
سورۃ الشمس مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 15 آیتیں 54 کلمے 247 حرف ہیں۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی غروب آفتاب کے بعد طلوع کرے، یہ قمری مہینے کے پہلے 15 دن میں ہوتا ہے، اور دن کی جب اسے چمکائے، یعنی آفتاب کو خوب واضح کرے، کیونکہ دن نور آفتاب کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی آفتاب کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر کے قوت و کمال پر دلالت کرتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا شب کی تاریکی کو دور کرے، اور رات کی جب اسے چھپائے، یعنی آفتاب کو اور آفاق ظلمت و تاریکی سے بھر جائیں، یا یہ معنی کہ جب رات دنیا کو چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، اور قوائے کثیرہ یعنی کثیر قوتی عطا فرمائے، جیسے نطق، سمع، بصر، فکر، خیال، علم، فہم، سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، خیر و شر اور طاعت و معصیت سے اسے باخبر کر دیا، اور نیک و بد بتا دیا۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے یعنی نفس کو ستھرا کیا برائیوں سے، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو، جبکہ اس کا سب سے بدبخت قدار بن سالف ان سب کی مرضی سے ناکا کی کونچیں کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو ان سے اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ناکا کے درپے ہونے اور اس کی پینے کی باری سے بچو، یعنی جو دن اس کے پینے کا مقرر ہے اس روز پانی میں تعرض نہ کرو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکا کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی پاؤں کاٹ دیے، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب اور ناکا کی کونچیں کاٹنے کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور سب کو ہلاک کر دیا، ان میں سے کوئی نہ بچا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں، جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، جو چاہے کرے، کسی کو مجالے دم زدن یعنی کچھ کہنے کی طاقت نہیں۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ نزول عذاب کے بعد انہیں ایذا پہنچا سکے۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ اللیل۔ سورہ لیل مکیہ ہے، اس میں 21 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ واللیل مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 21 آیتیں 71 کلمے 310 حرف ہیں۔ اور رات کی قسم جب چھائے، جہاں پر اپنی تاریکی سے کہ وہ وقت ہے خلق کے سکون کا، ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور حرکت و اضطراب سے ساکن ہوتا ہے، اور مقبولان حق صدق نیاز سے مشغول مناجات ہوتے ہیں۔ اور دن کی جب چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کرے کہ وہ وقت ہے سوتوں کے بیدار ہونے کا، اور جانداروں کے حرکت کرنے کا اور طلب معاش میں مشغول ہونے کا، اور اس قادر عظیم القدرت کی جس نے نر و مادہ بنائے ایک ہی پانی سے،
بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی تمہارے اعمال جدا گانا ہے، کوئی طاعت بجا لا کر جنت کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے۔ تو وہ جس نے دیا اپنا مال راہ خدا میں اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا اور پرہیزگاری کی، ممنوعات و محرمات سے بچا اور سب سے اچھی کو سچ مانا، یعنی ملت اسلام کو، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کریں گے جنت کے لیے، اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے سبب آسانی و راحت ہو، اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اس کا رب راضی ہو۔ اور وہ جس نے بخل کیا اور مال نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے اور بے پرواہ بنا ثواب اور نعمت آخرت سے، اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، یعنی ملت اسلام کو، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے، یعنی ایسی خصلت جو اس کے لیے دشواری و شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچائے۔ شان نزول: یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقا ہیں اور دوسرا امیہ اشقا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کو، جو اس کی ملک میں تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینہ پر رکھے ہیں، اور اس حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے۔ آپ نے امیہ سے فرمایا: اے بد نصیب، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں۔ اس نے کہا: آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجئے۔ آپ نے گراں قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بیان فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور امیہ کی، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا الہی کے طالب ہیں، امیہ حق کی دشمنی میں اندھا، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا، مر کر گور یعنی قبر میں جائے گا، یا قعر جہنم یعنی جہنم کی گہرائیوں میں پہنچے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا، یعنی حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا اور حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں بطریق لزوم و دوام، مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور منہ پھیرا ایمان سے، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی اس کا خرچ کرنا ریا و نمائش سے پاک ہے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ شان نزول: جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گراں قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد کیا، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔
اس نعمت و کرم سے جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ صورت مکمل ہوئی، سبق بھی مکمل ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔